بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کے اسم گرامی میں اگر اسے مرکب کہا جائے تو 5 حروف ہیں، زین میں 3 حروف ہیں اور اب میں 2 حروف ہیں، اور دونوں کو ملاتے ہیں تو پھر ایک الف پڑھنے میں نہیں آتا، زینب کہا جاتا ہے۔ یہ زین اور اب کا ملا کر ایک مرکب کا انداز ہے، جیسے آپ کے درمیان نام رکھے جاتے ہیں مرکب شکل میں، جیسے غلام حسین، جیسے محمد حسین الی آخر، ایسے ہی اس نام کا انتخاب خدا بند عالم نے کیا ہے۔ یعنی ہر گھر کے بچوں کے نام تو بچوں کے بڑے رکھتے ہیں، اور فاطمہ کے بچوں کے نام خود خدا بند عالم رکھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ نہ بیٹوں کے نام خود رکھے امیر کائنات نے، نہ بیٹیوں کے نام خود رکھے امیر کائنات نے۔ جناب سیدہ کو خدا نے جتنی اولادیں عطا کی، ان اولادوں کے نام بھی خدا نے رکھے، مصطفیٰ نے سنا دیے۔ ہوا کچھ اس طرح سے، نام کا مسئلہ لفظ زینت کے مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت کا نشان ہے نمبر 6، اور سورہ کا نام سورہ مبارکہ الصافات ہے۔ سورہ صافات بہترین سورہ قرآن مجید کا، جس میں پروردگار عالم نے فرشتوں کی اقسام بھی بیان کی ہیں، اور اسی سورہ میں پروردگار عالم نے آل یاسین کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سلام علی آل یاسین والی آیت بھی اسی میں۔ تو سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ سورہ صافات کی تلاوت، یہ دونوں سورے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے جب تلاوت کی جاتی ہے تو خدا جانکنی کو آسان کر دیتا ہے۔ مشکل موت مشکل نہیں رہتی کہ مشکل کشا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو انسان اگر سورہ صافات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کم از کم ہفتے میں 1 دن تو پڑھ ہی لے جمعے کے دن، تاکہ اس سے پہلے کہ مجھے میری موت کے وقت کوئی اور پڑھ کر سنائے، میں پوچھوں پلٹ کے کون سا سورہ پڑھا، تو خود ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ تو لوں۔ بیٹے تو سنا تھا کہ باپ کے لیے زینت ہوا کرتے ہیں، یہ بیٹیاں کب سے زینت ہونے لگی؟ عجیب بات نہیں ہے، زمانہ جاہلیت سے اتنا قریب ہے صدر اسلام کا زمانہ کہ اس زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو باعث ذلت سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں جبکہ بیٹیاں باپ کے لیے باعث ذلت ہوتی تھیں، خدا نے اپنے علی کو بیٹی عطا کی، اس کی زینت بنا کر۔ اور جملہ یاد رکھیں، مولا کائنات کی زینت ہیں، اگر علی نہ ہو تو کائنات میں زینت ہی نہ ہو۔ تو جو کائنات کی زینت ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ تو لفظ زینت سے آپ کی خدمت مقدس میں بات کو یہاں تک پہنچاتے ہوئے، اب اگر کوئی مشکل پریشانی آپ کی ایسی ہو جو آپ حل کروانا چاہتے ہو، یاد رکھیے آل محمد کے تمام تر ازواج مقدسات باب الحوائج ہیں۔ جس گھر کا 6 مہینے کا بچہ باب الحوائج ہو، اس گھر کے بڑوں کی کیا بات کروں؟ جس کی اپنی مٹھیاں نہ کھلی ہوں، وہ ہماری بند قسمت کھول دے، تو پھر اس کا کیا کہنا جو اسلام کے ہاتھوں کی بندھی رسیاں کھول دے؟ اللہ اکبر، بات کو پلٹ دیجئے، اس کا کیا کہنا جو بندے ہاتھوں سے یزیدیت کے ہاتھوں کو باندھ دے؟ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ تو توسل جناب زینب کبریٰ تمام تر حاجات کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے دروازے قرار دیے گئے۔ تو 2 رکعت نماز توسل، یہ وہی نماز جو پڑھی جاتی ہے عام طور پر ہدیہ پیش کرنے کی۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا آتینا۔ یہ تو اتنا آسان سا نسخہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سامعین تشریف فرما ہیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، کسی کے لیے نماز مشکل نہیں ہوگی۔ اس نماز کا نام نماز ہدیہ ہے۔ ہدیہ بخدمت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا قربتاً الی اللہ۔ جس کو جو چیز پسند ہو اسے وہی تو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے۔
کسی کو مٹھائی پسند ہے، کسی کو نمکین پسند ہے، اور آل محمد کو نماز بڑی پسند ہے۔ تو ہدیہ کیجئے آل محمد کی بارگاہ، خاص طور سے بیوی کی بارگاہ میں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ 14 کے ماننے والے تو 14 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، اور اس کے بعد شہزادی کونین جناب زینب کبریٰ، شہزادی کونین کی ثانی جناب زینب کبریٰ، آپ کے اسم گرامی کے اعداد ہیں 69، 1 کم 70، 69 جسے کہتے ہیں اردو میں۔ اس تعداد میں درود کی تلاوت کریں۔ 2 رکعت نماز، 14 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد 69 مرتبہ 69 ٹائم آپ پڑھیں گے درود، اور یہ 3 عمل پھر ہدیہ کریں گے جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں، پھر اپنی حاجت طلب کریں گے۔ اور 1 رات کا عمل نہیں ہے، یہ 14 دن کا عمل ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہی 14 دن مکمل ہونے سے پہلے بھی اگر حاجت پوری ہو جائے تو عمل 14 تک ہی مکمل کیجئے، کہ پہلا حصہ تمنا میں تھا، بعد کا حصہ شکرانے میں ہو جائے گا۔ تو توسل کا طریقہ جو علماء نے بتایا،